محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کل کے درس میں بھی آپ حضرات نے سنا ہے، صلح حدیبیہ کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ مدینہ منورہ میں آپ موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جماعت سمیت عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، سواریاں بھی ساتھ تھیں قربانی کی، اور عمرہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر منڈوا رہے ہیں، بعض حلق کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد احرام کھلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف کی چابیاں آقا علیہ السلام کے حوالے کی گئیں۔ اس خواب کی اصل تعبیر تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، چونکہ اللہ کو حکم تھا، پیغمبر کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ یہ تو یقینی بات تھی کہ آقا علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے وہ پورا ہو کر رہنا ہے، لیکن کب پورا ہونا ہے یہ اس کی تعیین نہیں تھی کہ یہ کب پورا ہوگا، اس کا سال مہینہ مقرر نہیں تھا۔ لیکن جب آقا علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس خواب کو بیان فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیت اللہ شریف کی اتنی محبت تھی کہ فوراً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کے لیے تیاری شروع فرما دی کہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھے وہ تو پورا ہو کر رہے گا، لہٰذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری شروع فرما دی اور تیاری کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کا ارادہ فرما لیا۔ یہ بھی احتمال تھا کہ شاید اسی وقت پورا ہو جائے، شاید بعد میں ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرما لیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی جماعت تیار ہوئی۔ 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ تو کتنے خوش قسمت لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بہت بڑے خوش قسمت تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم جب مکہ معظمہ عمرہ کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مکہ کے لوگ ہمیں مکہ معظمہ میں داخل نہ ہونے دیں، رکاوٹ پیدا کریں، اور اگر انہوں نے رکاوٹ پیدا کی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی صورت بھی بن جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے آس پاس کے دیہات کے لوگوں کو بھی بلایا۔ تو بہرحال 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار ہوا اور عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے۔ صرف تلواریں پاس تھیں اور کوئی جنگی سامان نہیں تھا، اس لیے کہ باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے، عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، اور تلوار تو عام رواج تھا عرب کا، ہر آدمی کے پاس تلوار ہوتی تھی، تو ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلوار تھی، صرف تلواریں تھیں۔ پھر سوار ہو روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے، اور جب مکہ معظمہ کی طرف بڑھے اور ذوالحلیفہ میقات ہے وہاں پر پہنچے تو احرام باندھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عمرے کا احرام باندھا۔ پھر اس سے آگے بڑھے، جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ معظمہ آ رہے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مکہ کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت مکہ معظمہ میں آ کر عمرہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور ہیں، ہم مغلوب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہم پر غالب ہیں، کہ ہم ان سے کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں، اس کے باوجود وہ بغیر کسی مزاحمت کے آ جائیں ہمارے شہر میں اور عمرہ کر کے واپس چلے گئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہذا بے عزتی ہوگی ہماری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو کر ان کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیں، عمرہ کی اجازت نہ دیں۔ طائف کا بہت بڑا قبیلہ بنو ثقیف کو بھی ساتھ ملایا اور آس پاس قبائل کو ملا کر بہت بڑا لشکر تیار کیا انہوں نے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کے لیے مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونے دیں۔ انہوں نے ایک لشکر تیار کر کے مکہ معظمہ کے بحر بھیج دیا، اور اس کی سپہ سالاری کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن میدان جنگ کے بہت بڑے ماہر تھے، بہت بڑے جنگجو آدمی، تجربہ کار آدمی تھے۔ تو کمان انہوں نے سنبھال لی اور بہت بڑا لشکر لے کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ایک مقام پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالات کے جائزے کے لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا مکہ معظمہ میں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے حالات دیکھ کر واپس تشریف لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ حالات ہیں، وہ تو روکنے کے لیے تیار ہیں، ان کا لشکر بحر آ چکا ہے، اور انہوں نے یہ ٹھان لیے کہ اگر خاموش ہو کر واپس چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ ہم دراصل عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، جنگ کے لیے نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں نہ جانے دیا، تو یہ تو ہمیں حق حاصل ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے کسی دوست دشمن کی تمیز نہیں ہے، وہاں تو ہر ایک کو اجازت ہے، کسی کو بھی منع نہیں، ان کے باپ کا گھر تو ہے نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ لہٰذا اگر انہوں نے ہمیں روکا تو پھر جنگ کی نوبت آ سکتی ہے۔ جب آگے بڑھے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کی صف بندی کر دی، اور انہوں نے آرڈر دے دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کو روکیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ جب ان کا لشکر سامنے کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیج دیا کہ آپ بھی جا کر صحابہ کرام کی صف بندی فرما دیں خالد بن ولید کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے بھی صف بندی کر دی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صفیں بنا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا تو رہے عمرہ کے لیے، اب میدان جنگ بن گیا۔ اسی اثناء میں ظہر کی نماز کے وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھی، اور خالد بن ولید اور ان کا لشکر یہ منظر دیکھتے رہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو خالد بن ولید چیخ اٹھا کہنے لگا، اوہو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لشکر والوں نے پوچھا کون سی غلطی ہوگی؟ اس نے غلطی تو ہو گئی ہم سے، موقع ہمارا ضائع ہو گیا، چانس مس ہو گیا۔ کون سا موقع ضائع ہو گیا؟ موقع ضائع ہو گیا جب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اس وقت حملہ کرنا تھا۔ یہ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، تلواریں رکھی ہوئی تھیں، یہ تو تھے سجدے کی حالت میں، ہم ان پر ٹوٹ پڑتے، ہلہ بول دیتے، حملہ کر دیتے تو آسانی کے ساتھ غالب آ جاتے، ان کی گردنیں کاٹ دیتے، لیکن یہ موقع ہم سے ضائع ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا، کوئی بات نہیں، اگلی نماز کے انتظار کرو۔
عصر کی نماز کا انتظار کرو، پھر جب یہ نماز شروع کریں گے اور سجدے کی حالت میں جائیں گے تو ہم تیار ہوں گے، حملہ کر دیں گے۔ خالد بن ولید نے آرڈر دے دیا کہ تیار ہو جاؤ، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر یہ نماز پڑھیں گے، جب سجدے کی حالت میں جائیں گے نا تو آپ نے حملہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ ترتیب بنائی حملہ کرنے کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی، قریش مکہ کی ساری ترتیب بتا دی کہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں اور یہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں نماز کی حالت میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ خوف کا حکم آ گیا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے صحابہ کی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ محاذ پر بھیج دیں، دوسرے حصے کو آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں، اور جب یہ 2 رکعت پڑھ لیں تو یہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں محاذ پر، جو محاذ پر موجود ہیں وہ واپس آ جائیں، آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو یہ پڑھیں گے آپ کے پیچھے 2 رکعتیں، شمار کریں گے ہم 4 رکعت، لہٰذا اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی تو خالد بن ولید اور اس کا لشکر دیکھتا رہ گیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ خالد بن ولید عرب کا سب سے بڑا ماہر جنگجو ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام ہر میدان میں مہارت رکھتے تھے، میدان جنگ میں بھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام کی کفار کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں ان کا جب انہوں نے نقشہ کھینچا تو مورخین، غیر مسلم مورخین نے اقرار کیا، تسلیم کیا کہ کائنات کے سب سے بڑی جنگی مہارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو خالد بن ولید دیکھتا رہ گیا کہ میں تو نہیں، اب حملہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ جو پانی تھا اس پانی پر قبضہ کر لیا کفار مکہ نے، خالد بن ولید اور اس کے لشکر نے۔ دوسرا چھوٹا سا کنواں تھا، ان میں تھوڑا سا پانی تھا، یہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حصے میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے تو پانی ہمارے پاس نہیں ہے، پڑھو بھی ہم نے ڈال دیا، ایک کنواں ہے اس میں تھوڑا سا پانی رس رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا پانی لے آؤ، پانی لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے اس پانی سے کلی فرمائی اور کلی کا پانی آقا علیہ السلام نے اس کنویں میں ڈال دی اور اپنا ایک تیر مبارک دے دیا کہ اس کنویں میں میرا تیر گاڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کا دیا ہوا تیر مبارک اس کنویں میں جا کر گاڑ دیا تو پانی جوش مار کر اوپر آ گیا اور منڈیر تک پانی آ گیا۔ منڈیر کے اوپر بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بھرا، برتن پانی کے بھرے، خود بھی سیراب ہوئے، جانوروں کو پلائے، بچوں کو پلایا، وضو بھی کیا اور تمام ضروریات پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر فرما۔ زندگی رہے تو انشاءاللہ بقیہ حصہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔